اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ہمارے اردو پرنٹ میں ہمزۃ لمزۃ الذی. اب ہم قرآ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ غلط پڑھا. تو وہ جب آپ کو ملانا ہے تو لمزۃ، ابھی الف تو پڑھ نہیں سکتے، وہ تو الف ہے ہی نہیں، حمزۃ الوصل ہے، تو لام کیسے تو الذی. لیکن آپ رک گئے تو الذی. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. ویل ہے، ویل کے معنی ہلاکت، تباہی. ہر ہمزہ اور لمزہ یہ تانا زنی کرتے ہیں نا، تو منہ سے اور اشاروں سے بھی کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں نا، تانا زنی، غیب جوئی، یہ مراد ہے. جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، پھر وہی انہ لحب الخیر لشدید. تو یہ صفات کس کی ہے؟ چونکہ جس کو اسی کی فکر ہے، وہ جب بھی کوئی شخص آتا تھا تو فوراً وہ مال نیچے چھوڑ کے اپنا کتاب الہی کھول دیتے تھے. جب وہ چلا گیا تو وہ مال گن رہے ہیں. تو جس کو زیادہ حرص رہتی ہے، وہ چونکہ پہلے گننا ہی تھا نا، اور گننے کے لیے کتنی مشکل آتی تھی. 1 روپیہ گننے کے لیے 16 آنے ہم کو الگ کرنا پڑتے تھے. تو 100 روپے گننے کے لیے کتنا، تو اس وقت یہی تھا. اب تو گننا تو بہت آسانی سے ہوتا ہے، مگر ہے کہ اب یہ مراد ہوگا کہ مال کی فکر کرے، کیسے میرا ملین کا 2 ملین کیسا ہو. یہ بھی معنی ہے، کیونکہ کلام پاک کا کوئی بھی کلمہ قیامت تک چلے گا. تو عددہ کے معنی کیا؟ اب ہاتھ سے گننے کی ضرورت نہیں، اپنا جو حساب ہے اس سے گنے. اور گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے اس کے ان مالہ اخلدہ. مال دیکھو، یہ ابھی اصل میں مال ہو ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ میں. کلا، اور ہمیشہ اسے اسی کنڈیشن میں رکھے گا نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، موقدہ، بھڑکتی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، فؤاد کی جمع افئدہ. افئدہ بھی سن چکے ہیں آپ، جان چکے ہیں. اب یہاں آپ کو سوچنا ہے کہ افئدہ پر چڑھے گی، تو یہ پورا کرتے ہیں. انہا علیہم مؤصدہ، افئدہ پر وہ اسے گھیراؤ کرے گی. اور کیسے گھیرے گی؟ فی عمدن، ستون بڑے بڑے ممددہ پھیلائے ہوئے. تو وہاں آگ کی اتنی خطرناک شکل ہوگی، اللہ اللہ، یعنی بہت ہی گاڑھی انگار اور بڑے بڑے عمود، لمبی ہوگی. لیکن افئدہ پر تطلع کیوں، قلوب پر کیوں نے کہا؟ اسی لیے ہم نے گزشتہ افئدہ کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور دونوں ایک جگہ آپ کو ملیں گے. سورہ قصص میں ہم نے بتایا، موسیٰ فارغہ ہے نا، فؤاد موسیٰ فارغہ بتلایا ہوں. تو یہاں قلوب اس لیے نہیں کہا گیا کہ جہنم میں جب انسان جلے گا نا، تو دل بھی جلے گا. کیونکہ دل ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، وہ نظر آتا ہے. یعنی جب آپ چیریں گے تو نظر آتا ہے، لیکن حصہ ہے نا، نظر آئے نہ آئے. فؤاد تو حصہ نہیں، تو فؤاد تو نہیں جلے گا نا. تو انہیں اپنے جلنے کا، دل تو جل جائیں گے، پیر جلیں گے، کان جلیں گے، سب جلیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے. باقی کیا رہے گا؟ فؤاد. یہ ہے علوم قرآنی، اس کا احساس، اس کا شعور باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ہم مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں اتنی، تو اور تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ انہیں توفیق دے اور ہمیں اس سے نجات دے. تو انتظار کیجئے مزید ایک صورت